جو و خدا بین و خدا دا مددے بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجے عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز برادر ذی قدر سید آصف الدین جیلانی صاحب، عزت مآب خطیب شہر حافظ حسام الدین صاحب اشرفی، جمیع علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، کیوں نہ قادر ہو کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور ہے رضا یوں نہ بھی لگ تو نہیں جید تو نہ ہو، جید سید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ آج کی یہ محفل پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی سرکار بغداد غوث الاغواث غیاث الکونین بڑے پیر صاحب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل منعقد کی گئی ہے، اور بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ اہل سنت کی محافل میں جو اکثر اولیاء کرام کے حوالے سے ہم سنتے ہیں، اسی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور سرکار بغداد کی بارگاہ میں ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا ہے، لیکن پہلے تھوڑا آیہ کریمہ کی طرف ہمیں توجہ کرنا ہے۔ اس وقت دنیا بھر کے اندر انسان دو بلاؤں میں گرفتار ہے، دو تکلیفوں میں گرفتار ہے، دو مصیبتوں میں گرفتار ہے، ایک کو غم کہتے ہیں اور دوسرے کو خوف کہتے ہیں۔ پوری دنیا کے انسانوں کی زندگی دیکھ لیں، لوگ کچھ غمگین ہیں دنیا میں، کچھ خوف زدہ ہیں۔ غمگین کیوں ہے اور خوف زدہ کیوں ہے؟ مثال کے طور پر جس کے پاس دولت نہیں اس کو غم ہے کہ دولت کیوں نہیں، جس کے پاس دولت ہے وہ خوف زدہ ہے کہ کہیں دولت چلی نہ جائے، جس کے پاس صحت ہے بیمار ہے وہ غمگین ہے کہ میں بیمار کیوں ہوں، اور جس کے پاس صحت ہے اس کو خوف ہے کہ صحت چلی نہ جائے۔ اسی طرح کسی کے پاس اولاد نہیں ہے اس کو غم ہے اولاد کیوں نہیں ہے، جس کے پاس اولاد موجود ہے اس کو خوف ہے میری اولاد کو کچھ ہو نہ جائے۔ تو انسان غم اور خوف کے درمیان اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اور یہ وہ دو چیزیں ہیں جس کا علاج نہ کسی دوائی میں ہے، نہ اس کا علاج کسی انجیکشن میں ہے، نہ اس کا علاج کسی سائنسداں کے پاس ہے۔ ہر انسان اس محفل میں بیٹھا ہوا خود اپنے آپ میں ڈوب کر غور کرے، بتاؤ خوف
اور غم کے درمیان ہماری زندگی گزر رہی ہے کہ نہیں گزر رہی ہے؟ زندگی کے صبح و شام یا تو غموں میں گزر رہے ہیں یا تو خوف میں گزر رہے ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ان دونوں بلاؤں سے نجات ملے، جو غمگین ہیں انہیں غموں سے نجات ملے اور جو خوف زدہ ہیں انہیں خوف سے نجات ملے۔ اب ان دو چیزوں کے خاتمے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، اس لیے کہ اسی زمین کی پشت پر، اسی فلک کے نیچے کچھ ایسی اللہ کی مخلوق بھی ہے، کچھ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے نہ وہ غمگین ہیں نہ وہ خوف زدہ ہیں، اللہ اکبر، اور انہی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ نہ ان کے پاس کوئی غم پھٹکتا ہے نہ ان کے پاس کوئی خوف قریب آتا ہے، وہ بے خوف ہو کر، وہ نڈر ہو کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ وقت کا تاجدار آ جائے ان کو کبھی خوف نہیں ہوتا، وقت کا حکمراں آ جائے ان کو کبھی خوف نہیں ہوتا، درندے آ جائیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ بھوکے پیٹ بھی رہیں ان کو کوئی غم نہیں ہوتا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ نہ وہ غمگین ہوتے ہیں نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو قرآن مقدس ان کی دو شان بیان کرتا ہے، ان میں دو باتیں موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ غموں سے بھی محفوظ ہے اور وہ خوف سے بھی محفوظ ہے۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ نمبر ایک، الذین آمنوا، ان کے پاس ایمان موجود ہے، وہ ایمان والے ہیں۔ یاد رکھیں جو مومن ہو جاتا ہے اللہ اس کو غموں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کہیں گے کیا ہم مومن نہیں؟ کیا ہم مومن نہیں؟ یاد رکھیے میں یہ تو کہنے نہیں آیا کہ کون ہے اور کون نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا جائزہ لیں۔ مومن وہ ہوتا ہے، مومن اسے کہتے ہیں جو اپنی مرضی چلانے کی بجائے اللہ رسول کی مرضی پہ سب قربان کر دیں۔ مومن اس کو کہتے ہیں جس کا یقین اتنا پختہ ہو کہ اللہ اکبر، اپنی ماں کا بیٹا ہونے پہ جتنا یقین ہے اس سے زیادہ یقین اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ آئیے آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل کے مومن میں اور آج کے مومن میں فرق کیا ہے؟ یا اولیاء اللہ جیسے مومن تھے ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ آئیے ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ تم کو شوگر ہو گئی ہے، تم نے میٹھی چیزیں چھوڑ دینا ہے، تو مجھے بتاؤ جان بچانے کے لیے ڈاکٹر کے کہنے پر میٹھی چیزیں چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے؟ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہیں لیکن اللہ رسول کے کہنے پر حرام گناہ چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آپ مجھے بتاؤ ہم کیسے مومن ہیں آج جو ہماری زندگی غموں کی چکی میں پس رہی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے اللہ اکبر کہ ہمارے اندر ہم صرف رسمی اور اسمی مسلمان رہ گئے، ہمارا نام مسلمانوں جیسا ہے لیکن ہمارے اندر وہ یقین کہاں، ہمارے اندر وہ عمل کا جذبہ کہاں جیسے اللہ والوں میں تھا۔ آئیے آپ کو بتاؤں ہم اللہ رسول کے فرامین پر کیا وہ یقین رکھتے ہیں جیسا ایک مومن کو ہونا چاہیے؟ آئیے آپ کو بتاتا ہوں یقین کیسا، اور اسی تناظر میں ہم اپنے ایمان کو تولنے کی کوشش کریں۔ ایک دن سرکار مولائے کائنات سے کسی نے پوچھا علی یہ بتاؤ تم موت کی ہمیشہ فکر کرتے ہو، کوئی ایسی بھی رات تم پر گزری ہے کہ تم چین اور سکون کے ساتھ سوئے ہو؟ تو مولائے کائنات فرماتے ہیں ہاں، ایک رات میری زندگی کی ایسی ہے کہ میں بہت چین اور سکون کے ساتھ سویا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا وہ کون سی رات تھی؟ تو آپ نے فرمایا وہ رات ہجرت مصطفیٰ جان رحمت کی رات تھی، میں بہت چین اور سکون کے ساتھ سویا۔ حالانکہ وہ رات علی کے لیے سکون سے سونے کی رات نہیں تھی، اگر کوئی اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لے تو آپ جان لیں گے کہ وہ رات سونے کی رات نہیں تھی۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے مخالفین رسول اللہ کا گھر گھیر کر کے کھڑے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں ہیں، ابھی حملہ ہو اور ابھی حملہ ہو، پوزیشن یہ ہے، اور اللہ کے رسول اپنے بستر پر مولا علی کو سلا کر مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور علی مرتضیٰ نبی کی چادر اوڑھ کر کے نبی کے بستر پہ سوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس رات
مجھے سکون کی نیند آئی. اب تھوڑی دیر آپ دماغ لگائیے, دل لگائیے اور ڈوب جائیے. جس کو چاروں طرف سے تلوار نے گھیرا ہو, کیا وہ سکون سے سو سکتا ہے؟ کیا وہ چین سے سو سکتا ہے؟ لیکن مولا علی کہتے ہیں اس رات مجھے چین کی نیند آئی, ایسی سکون کی نیند مجھے کبھی نہیں آئی. یا اللہ, اس رات تو نیند آ ہی نہیں سکتی انسان کو, اس رات تو انسان سو ہی نہیں سکتا کہ ابھی حملہ ہو اور تبھی حملہ ہو. لیکن کسی نے مولائے کائنات سے کہا علی بات سمجھ میں نہیں آئی, وہ رات تو آپ کے جان کے خطرے کی رات تھی کہ ابھی حملہ ہوگا اور ابھی حملہ ہوگا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, پھر آپ کو سکون کی نیند کیسے آئی؟ ایمان اس کو کہتے ہیں. مولائے کائنات نے فرمایا کیا تم سمجھے نہیں؟ جب رسول اللہ بستر پہ سلا رہے تھے تو فرمایا علی صبح اٹھنا اور امانتیں دے کر فلاں مقام پر آ جانا. اس وقت علی کو یقین ہو گیا کائنات کا نظام بدل سکتا ہے لیکن علی کو موت نہیں آ سکتی, کیونکہ نبی نے فرمایا علی صبح اٹھنا تو علی صبح ضرور اٹھے گا. جو رات کو سلا رہا ہے وہ صبح اٹھنے کی گارنٹی بھی دے رہا. مولا کائنات نے ہاتھوں کی تلواروں کو نہیں دیکھا, مولا کائنات نے مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کو دیکھا. ایمان اس کو کہتے ہیں. مومن یہ ہوتے ہیں اور جن کو ایسا ایمان نصیب ہو جاتا ہے پھر ان کے دلوں سے غم بھی ختم ہو جاتا ہے, خوف بھی ختم ہو جاتا ہے. ہمارے دلوں کے اندر وہ یقین نہیں. مؤذن دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. تو سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ نماز کی طرف آئیں گے تو ملے گا کیا؟ اس لیے کہ انسان کی طبیعت میں مفاد پرستی ہے. اگر کوئی کسی کو کہے کہ یہ کام کرو تو بولے گا اس سے کیا ہوگا, یہ پھل کھاؤ تو اس سے کیا ہوگا, یہ پھول لو تو اس سے کیا ہوگا. آپ کچھ بھی کریں انسان کے اندر ایک بات ہوتی کہ اس سے ہونا کیا ہے. تو جب اذان میں کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ تو انسان کے دماغ میں آتا ہے اس سے ہوگا کیا, تو کہا حی علی الفلاح, کامیابی ملے گی. تو یہ جو مؤذن کھڑے ہو کے بول رہا حی علی الصلاۃ کے بعد حی علی الفلاح نماز پڑھے گا تو کامیابی ملے گی, یہ اپنے باپ کی بولی بول رہا ہے, یہ اپنے دادا کی بولی بول رہا ہے, یہ اپنے پردادا کی بولی بول رہا ہے. یہ بولی کس کی بول رہا ہے؟ تو یہ بولی محمد الرسول اللہ کی بول رہا ہے. اذان کے الفاظ کس نے دیے؟ حضور نے دیے. تو جب مولا کائنات کہنے کہ میں تلواروں کو نہیں دیکھ رہا تھا, میں تو رسول اللہ کے جملوں کو دیکھ رہا تھا. اب مسلمان کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ ہمیں کامیابی ملے. ہم کہتے ہیں پاگل ہو گئے ہو, اب کسی مولوی سے پوچھ رہے ہو کیا کرو گے تو کامیابی ملے گی, کسی مفکر سے پوچھ رہے ہو کہ کیا کریں گے تو کامیابی ملے گی, اب کسی خطیب سے پوچھ رہے ہو کہ کیا کریں گے تو کامیابی ملے گی. جب 1450 سال پہلے حضور علیہ السلام یہ متعین کر گئے حی علی الصلاۃ, نماز پڑھو, حی علی الفلاح, تمہیں کامیابی ملے گی. تو تم سیاسی حالات کیوں دیکھ رہے ہو, تم سماجی حالات کیوں دیکھ رہے ہو؟ جب حضور نے یہ متعین کر دیا حی علی الفلاح, نماز کی طرف انسان نہیں آتا, جس کے قدم نماز کی طرف بڑھتے ہیں اس کے قدم کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں. اور یہ حی علی الفلاح کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایمان تو لانے کی بات زبان سے کرتے ہو, ایمان کیسے لائے؟ جب نبی نے کہہ دیا حی علی الصلاح کے بعد حی علی الفلاح یقینی ہے, یعنی تمہارے قدم مسجد کی طرف نہیں چل رہے ہیں. اگر تم مسجد کی طرف جا رہے ہو تو حی علی الفلاح کی طرف جا رہے ہو. اور فلاح عربی زبان کا وہ جامع
ترین الفاظ ہے حی علی الفلاح، بلکہ فلاح ایسے الفاظ ہے، فلاح اس کو کہتے ہیں کہ صرف ایک چیز کی کامیابی نہیں، اگر تم مسجد کی طرف جا رہے ہو، صلاح کی طرف جا رہے ہو، تو فلاح تمہاری طرف آ رہی ہے، یعنی تجارت کی فلاح، علم کی فلاح، سیاست کی فلاح، تہذیب کی فلاح، تمدن کی فلاح، کلچر کی فلاح، حسن کی فلاح، اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی فلاح، گھروں میں برکتوں کی فلاح، گھروں میں سکون کی فلاح، بلکہ صرف گھر کے اندر کی فلاح نہیں، قبر کے اندر کی فلاح، میدان محشر کی فلاح، جنت کی فلاح، اللہ کے دیدار کی فلاح، مصطفیٰ جان رحمت کے قرب کی فلاح۔ لیکن کوئی نبی کے جملوں پہ یقین کرنے والا علی کی طرح پیدا تو ہو۔ لوگ کہتے ماحول خراب ہے، میں نے کہا ماحول سے ڈرنا کیا ہے، جب نبی نے کہہ دیا تو صلاح کی طرف آ، فلاح تیری طرف آئے گی، تو مسلمان پریشان کیوں؟ لوگ کہتے مولانا کوئی ایسا لاہ عمل دیجئے جس سے قوم ترقی کرے، میں نے کہا کون لاہ عمل دے گا؟ حضور تو دے چکے، آقا تو دے چکے، استعمال کون کرے؟ بات اتنی ہے کہ لوگوں کو خطیب کی بات پہ یقین ہے، لوگوں کو مصطفیٰ جان رحمت کی بات پہ کتنا ہے؟ وہ یقین پیدا کرو، الذین آمنو، غم ختم ہوں گے، کوئی یقین تو پیدا کرے۔ آپ کہیں گے غوث پاک کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ صلاح۔ امام حسین کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ صلاح۔ غریب نواز کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ صلاح۔ محبوب الہی کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ صلاح۔ اور ہماری ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ صلاح۔ ہم ناکام کیوں ہیں؟ مسجدیں خوبصورت ہو گئی، نمازی نہیں ہے، 2 کروڑ کے مینار بن رہے، نمازی نہیں ہے، مسجدیں ویران ہیں، اسی لیے مسلمان ناکام ہے۔ ایک بار مسلمان نمازی بن کر دیں گے، کیونکہ نبی نے فرمایا صلاح کی طرف آؤ گے تو فلاح تمہاری طرف۔ اور نبی کی بات اور خدا کی بات الگ نہیں ہوتی، ادھر نبی نے کہا نا صلاح کی طرف آؤ گے تو فلاح ملے گی، ادھر خدا نے بھی فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے دلوں کو پاک کر کے نمازی بن گئے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو ڈرتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتے۔ ہماری کامیابی کی کنجی کو نماز کہتے ہیں، اور ہم نماز سے دور ہیں۔ جلسہ سننے کے لیے ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو رہا ہے، ہمیں اس پر کوئی خوشی نہیں ہے۔ مجمع کے زیادہ اکٹھا ہونے پہ سیاسی لیڈر خوش ہوتے ہیں، ہمیں بھیڑ اکٹھا ہونے پہ کوئی خوشی نہیں ہے۔ اس دن ہمیں خوشی ہوگی جتنی بڑی تعداد میں یہ قوم جو سننے کے لیے جمع ہو رہی ہے، اتنی ہی بڑی تعداد میں عمل کرنے کے لیے جمع ہو جائے، اس لیے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک دور وہ آئے گا جب لوگ دین کی باتیں رسمی طور پہ کریں گے، دین کی باتیں دلوں کو بہلانے کے لیے کریں گے، ان کے اندر دین کا کوئی جذبہ نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور میری قوم کے جوانوں، مجھے بتاؤ آپ اپنی کامیابی کے لیے کس کس کے دروازے پہ دستک دیتے ہو؟ لیکن اللہ کے رسول نے تو ہمیں ایک چوکھٹ بتا دی کامیابی کے لیے، کتنی مختصر سی بات ہے نا کہ صلاح کی طرف تم آؤ فلاح تمہیں مل جائے گی۔ اور پھر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اذان کا اصل پیغام یہی 2 ہے۔ اذان کا مقصد ہے نماز کی دعوت دینا، ٹھیک، اذان کا مقصد نماز کی دعوت دینا، یہی 2 الفاظ ہے، حی علی الصلاۃ، اصل اذان کے الفاظ یہی ہے۔ تو یہ شروع میں کیا ہے؟ پھر شروع میں کیا ہے؟ دراصل جب کوئی کسی بات کا اعلان کرتا ہے، اعلان، تو پوچھا جاتا ہے یہ اعلان کس کی طرف سے ہے؟ مثال کے طور پر اگر میں آ کر کہہ دوں کہ ناسک شہر بند کرو، اعلان ہے، کس کی طرف سے آئے ہیں آپ؟ میں کہوں گا کہ وہ
فلاں اجو آدمی ہے نا، اس کی طرف سے کہا کیا پاگل ہو گئے، یہ کون ہے، کون سی کھیت کی مولی، نکل یہاں سے. ٹھیک، ہم شہر بند کر دیں کسی اجو کے کہنے میں، کون ہے یہ اجو، ہم نہیں جانتے. خطیب شہر نے فرمایا شہر بند کر دو. ہاں اب بات سمجھ میں آ گئی. آصف الدین جیلانی صاحب نے فرمایا شہر بند کر دو، بات سنیے. حافظ سمیر صاحب نے فرمایا بند کر دو، سمجھ میں آ گئی. بڑے نام ہے. حاجی مبین صاحب نے فرمایا، حاجی ارشاد صاحب بڑے نام لیتے جائے، لوگ آپ کی بات پہ یقین کرتے جائیں. صحیح، بات جتنی بڑی ہوگی حوالہ اتنا بڑا پوچھا جائے گا. اب لوگوں کو بلایا جا رہا ہے سر جھکانے کے لیے. حی علی الصلاۃ، اصل پیغام یہی ہے. تو لوگ پوچھ سکتے تھے نا یہ جو کھڑا ہوا ہے تو کس کی طرف سے اعلان کر رہا ہے؟ تو مؤذن کے لیے کہا گیا بول پہلے اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا وہ ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے. اب توجہ کرنا، اللہ وہ جو سمجھ میں نہیں آتا، اللہ وہ جو بیان میں نہیں آتا، اللہ وہ جو تصور میں نہیں آتا، اللہ وہ جو تخیل میں نہیں آتا. جو بیان میں آ جائے مکمل وہ اللہ نہیں ہو سکتا، جو تصور میں آ جائے مکمل وہ اللہ نہیں ہو سکتا، جو الفاظ کا جامع پہن لے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، جو تصور میں آئے، دماغ میں آئے، خیال میں آئے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. اب کہنے والا کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے لیکن دکھتا نہیں، پکڑ دکھتا نہیں، سمجھ میں نہیں آتا، بیان میں نہیں آتا، زبان میں نہیں آتا، تحریر میں نہیں آتا، تقریر میں نہیں آتا. کہ یہ اللہ کون ہے؟ وہ کہا اشہد واللہ الہ الا اللہ. اللہ وہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. میں کیسے مان لوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ تو فوراً کہا گیا اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ وہ ہے جس کا نمائندہ بن کر محمد تشریف لائے. ارے وہ سمجھ میں نہیں آتا تو اب ان کو دیکھ کر اللہ کو سمجھ کہ جو چاند کے ٹکڑے اشارے سے کرتا ہے، تجھے پتا ہونا چاہیے جب اس کے بندے کی قدرت اور طاقت کا یہ عالم ہے تو محمد کو بنانے والے خدا کی طاقت کا عالم. اشہد واللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ کون ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ. اب جب اتنی باتیں کہہ کر اپنا اعتماد پالے مؤذن، تب کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، کامیابی. کیوں پریشان ہے مسلمان؟ جب تک مسلمان اللہ کی چوکھٹ سے وابستہ رہا، کبھی غم نہیں تھے اس کو. آج 3 بار پیٹ بھر کے کھا کے بھی غمگین ہے، دن میں 2 مرتبہ کپڑے تبدیل کر کے بھی خوف زدہ ہے. اور ایک بات آپ کو کہوں، غم کا علاج بھی یقین ہے، ایمان. اور خوف کا علاج بھی یقین ہے، ایمان. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یقین کو. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مل کے بولو. جہاں یقین ہوگا وہاں خوف نہیں ہوتا، وہاں ڈر نہیں ہوتا، نہ غم ہوتا ہے نہ ڈر ہوتا ہے. دیکھیے ایک آسان زبان میں آپ کو بتائیں. ایک چھوٹا سا چکو ہے، آپ بڑی درگاہ شریف جا رہے ہیں، اندھیرا ہے، ایک لڑکا چکو لے کے کھڑا ہے چھوٹا سا. کیا کرو گے آپ؟ کیا کرو گے؟ ڈریں گے نہ بھائی، مار نہ دے. بولو ڈرو گے کہ چھوٹا سا چکو رات کے اندھیرے میں دیکھ کے ڈرو گے کہ نہیں ڈرو گے؟ ڈریں گے. مار نہ دے اتنا سا چکو. ٹھیک، پہچانتے نہیں، توجہ کرنا، نہ پہچانتے ہیں، نہ تعلق ہے، اور نہ اس پر کوئی اعتماد ہے. اس لیے چھوٹا سا چکو دیکھ کے بھی ڈر لگے گا.
اب اسی رات میں آپ حجام کی کرسی پہ جا کے بیٹھے اور آپ کو بنانا تھا خط، اوپر بنایا نیچے بنایا، حجام نے نکالا بڑا وستورا اور اس کو کیا تیز، اور تیز کر کے رکھا یہاں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے بتانا آنکھ بند کر کے سکون سے بیٹھتے ہو کہ نہیں؟ ڈر لگتا ہے؟ سچ بولنا کیوں؟ حجام پر یقین ہے، مارے گا نہیں، تعلقات ہے، مارے گا نہیں، رابطہ ہے، مارے گا نہیں۔ جس سے رابطہ نہیں تھا اس کے ہاتھ کا چھوٹا سا چکو بھی ڈرا گیا، اور جس سے رابطہ تھا اور جس پہ یقین تھا اس کے ہاتھ کا وستورا بھی آنکھ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں مسلمان خوف زدہ کیوں ہیں؟ میں نے کہا ان کے اپنے کرتوت ہے۔ اگر حجام پر یقین ہو جائے تو شے رگ پہ وستورا بھی آدمی کو بے چین نہیں کرتا، آدمی کو بے قرار نہیں کرتا، آدمی کو مضطرب نہیں کرتا۔ ارے نادان، موبلیچنگ سے تو ڈر رہا ہے، تلواروں سے تو ڈر رہا ہے، تیروں سے تو ڈر رہا ہے، بموں کے نام سے تو ڈر رہا ہے، میزائل کے نام سے ڈر رہا ہے، کیوں؟ تجھے یقین نہیں ہے کسی پر۔ ارے حجام پر یقین ہو جائے تو آدمی بے خوف ہو جاتا ہے وستورے سے، اور اللہ پہ یقین ہو جائے تو اس قوم کے ایمان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جتنا یقین حجام پہ کرتے ہو اتنا یقین تم نے اپنے اللہ پہ بھی نہیں کیا۔ کہاں ہو؟ کس ڈگر پہ چل رہے ہو؟ اگر واٹس ایپ چیک کرنے کا ٹائم آئے تو گھنٹوں گھنٹوں آپ کے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے۔ فیس بک پہ بیٹھنے کا وقت ہے تو گھنٹوں ٹائم ہے، دوستوں کے پاس بیٹھنے کا وقت تو گھنٹوں ٹائم ہے۔ کیا اللہ کے لیے بھی ہم ٹائم دے سکتے ہیں؟ اللہ کے لیے ٹائم، کسی کو کہا چلو نماز پڑھنے، مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ جس قوم کو اللہ کے لیے ٹائم نہیں ملتا اس قوم کو مومن کہلانے کا حق کیا ہے؟ جو میت میں جنازے میں بھی شریک نہیں ہوں گے ان کے لیے پوری زندگیاں وقف کر دی، جو جنازے کو کاندھا نہیں دیں گے ان کے لیے گھنٹوں چوک پہ ٹائم دے رہے ہو، نکڑوں پہ ٹائم دے رہے ہو، رات بھر ان کے پاس ان کے پہلو میں بیٹھ کر کے گزار رہے ہو، اور جو اللہ کی رحمتیں زمین کے اوپر سے لے کے زمین کے اندر تک کام آنے والی ہے اس اللہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو سن لو، سرکار غوثیت ماب ہو یا سرکار غریب نواز ہو یا محبوب الہی ہو یا مخدوم سمنا ہو یا سرکار بختیار کاکی ہو یا صابر کلیر ہو یا امام عشق و محبت ہو یا محدث اعظم ہو یا مفتی اعظم ہو، ان سب کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ ان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا تھا، اللہ سے مضبوط تھا، اور اس مضبوط کرنے والی کڑی کو نماز کہتے ہیں، اور ہمارا تعلق اللہ رسول سے کمزور ہو گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اور سن لو، میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے، اگرچہ میرا عنوان نماز نہیں لیکن بات نکل آئی ہے تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ اگر نماز نہیں پڑھو گے، میری قوم کے جوانوں نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالو گے، مسجدوں کو اسی طرح ویران کرو گے، اللہ کے گھروں کو ویران کرو گے، تو سن لو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی لملم ہے، اور وادی لملم وہ ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اس وادی لملم کے اندر اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے بچھو ہے، اور ان بچھوؤں کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت ہے، یعنی 1 مہینے کی لمبائی میں جتنی دیر تک گھوڑا دوڑایا جا سکتا ہے اتنے لمبے لمبے بچھو اونٹ کے گردن کی طرح موٹے موٹے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ بچھو بے نمازیوں کو ڈنک ماریں گے تو 70 سال تک ان کے جسم میں وہ زہر جو ہے وہ دوڑتا رہے گا، انہیں تکلیف
تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، تمہارے بھولے بھالے خوبصورت چہرے دیکھ کر کے کبھی کبھی ترس آتا ہے۔ یہ حسین و جمیل چہرے جب ان کو جہنم کے بچھو ڈسیں گے، اپنی جوانی پر رحم تو کرو، اپنے چھوٹے سے وجود پہ رحم تو کرو، اپنے ننھے سے وجود پہ رحم تو کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتا ہوں، یہ قول کسی سیاسی لیڈر کا نہیں، یہ قول کسی خطیب و ادیب کا نہیں، یہ قول کسی مسجد کے امام کا صرف نہیں، یہ قوم سید الانبیاء کا ہے، جس کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے، جس نے اپنی طبیعت سے کبھی کلام کیا ہی نہیں، جو زبان بھی کھولتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کھولتے ہیں۔ زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہوتا ہے۔ وہ رسول فرماتے ہیں جب وہ بچھو بے نمازی کو ڈنک مارے گا، 70 سال تک کے زہر اس کے جسم کو تڑپاتا رہے گا۔ اے میری قوم کے جوان، کھیت کے بچھو جو انگوٹھے بھر بھی نہیں ہوتا پورا، اس بچھو کے ڈنک کو تو برداشت نہیں کر پاتا، چھوٹے سے ہاتھ بھر کے سانپ کا ڈنک تو برداشت نہیں کر پاتا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اپنے آپ پر رحم نہیں کرتے، اپنے جسم سے پیار نہیں کرتے۔ سوچو تو صحیح، جب وہ بچھو جہنم کا ڈنک مارے گا، کون بچا سکے گا؟ دنیا کی کون سی طاقت بچا سکے گی؟ اور اسی پہ بس نہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ بچھوؤں کا زہر اس پر اثر کرے گا تو اس کے جسم کا گوشت جھڑ جھڑ کر کے گرے گا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی، اس کے جوڑ جوڑ ٹوٹ جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، ایک نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، اس سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا۔ مسلمان اور نماز نہ پڑھے، غوث پاک کا غلام اور نماز نہ پڑھے، غریب نواز کا غلام اور نماز نہ پڑھے، آپ مجھے بتائیے کون سا فلسفہ ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے جس نے نماز چھوڑ دی اللہ اس سے بیزار، اللہ کے فرشتے اس سے بیزار، اللہ کے انبیاء اس سے بیزار، فرمایا میں محمد بھی اس سے بیزار ہوں۔ جس سے رسول اللہ بیزار ہیں اس کے گھر میں برکت کیسی، اس کے نعت کی محفلوں میں رسول اللہ کی آمد کیسی، اس کے گھر کے نیاز نذرانوں کی قبولیت کیسی؟ اس لیے کہ حضور جس سے ناراض ہو جاتے ہیں اس کی تو بربادی ہی بربادی ہے۔ اللہ اکبر۔ روئے زمین پر یہ رسوائیوں کے دن نہ ہوتے، روئے زمین پر یہ ذلتوں کے دن نہ ہوتے اگر ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کو سجدے کر کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا کر حضور کو راضی کر لیا ہوتا۔ اور اسی پہ بس نہیں، دل کے کانوں سے اگر سن سکتے ہو، ناسک کے میرے سنی جوانوں سنو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک کنواں ہے جس کا نام جب الحزن ہے، غم کا کنواں، جب الحزن۔ آ گئی غم کی بات؟ جب الحزن، جب کہتے ہیں عربی میں کنویں کو، اور حزن کہتے ہیں غم کو، غم کا کنواں۔ ارے پانی کا کنواں بھی کوئی کم خطرناک نہیں ہوتا، یہاں تو غم کا کنواں ہے، وہ بھی جہنم کے اندر۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اس جب الحزن کے اندر جو بچھو ہے، ایک بچھو کو اللہ نے 70 منہ دے رکھا ہے اور ہر منہ میں 70 ڈنک ہے۔ کوئی خطیب کہتا تو ہم نہ مانتے، ہے نا، لیکن اس نے کہا جس کے کہنے پہ بن دیکھے ہم نے اللہ کو ایک مانا۔ اس نے کہا جس کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانی، ہم نے جبریل کو کبھی دیکھا نہیں لیکن وجود جبریل مانا، ہم نے انبیاء کو دیکھا نہیں مگر انبیاء کو مانا، جس کے کہنے پہ سب مانا۔ وہ رسول فرما رہے ہیں اپنے گھر والوں کا بھلا چاہتے ہو تو نماز کے پابند بنو، نماز کے پابند بناؤ، گھر میں نماز کا ماحول بناؤ۔ ارے نادان، اپنے گھر میں بجلی کا بٹن بہت اوپر رکھتا ہے تاکہ میرے بچوں کو یہ بجلی نقصان نہ پہنچا دے۔ بجلی کے نقصان سے بچوں کو بچانے والے جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو کب بچائے گا؟ جہنم کی آگ سے اپنی بیوی کو کب بچائے گا؟ جہنم کی آگ سے اپنے بیٹیوں کو کب بچائے گا؟ اپنی بیوی پر رحم کرنے والے، اگر تو رحم کرتا، اس سے پیار ہوتا تو فجر کے وقت میں اس کو اٹھا
اٹھاتا اس کی نیند کا خیال نہ کرتا. 10 منٹ سو کر کون سے اس کے مرتبے بڑھ جائیں گے؟ 10 منٹ سو کر اس کو کون سا سکون مل جائے گا؟ اگر تم اٹھتے ہو فجر میں تو بیویوں کو اٹھاؤ، اپنے بچوں کو اٹھاؤ. نہیں مولانا میرے بچے چھوٹے ہیں، سردی میں کیسے اٹھیں گے؟ نادان، جب تو اسکول بھیجنے کے لیے سردی میں اپنے بچوں کو اٹھا سکتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کرنے کے لیے نہیں اٹھا سکتا؟ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں اٹھا سکتا؟ یہی تو مسئلہ ہے سب سے بڑا. اللہ اکبر. تو میرے آقا فرماتے ہیں جب الحسن میں جو بچھو ہے 70 منہ والے اور ہر منہ میں 70 ڈنک ہے، جب وہ بے نمازیوں کو ڈسیں گے تو 1000 سال تک کے زہر ان کے جسم میں پھرتا رہے گا. اب آپ مجھے بتائیں، آپ کہتے ہیں ہم پریشان کیوں ہیں، ہم غمگین کیوں ہیں؟ آپ کہتے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ نماز کو سمجھتے کیا ہو؟ اللہ سے ملاقات کا نام نماز ہے. اللہ کی بارگاہ میں بے حجاب کھڑے رہنے کو نماز کہتے ہیں. جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان کے سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں. بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت نماز میں ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، سرکار غوث پاک نے اسی لیے نماز پر زور دیا کیونکہ نماز کے بغیر ایمان کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، نماز کے بغیر ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی لیے تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے، نماز کو ترک کرے اور وہ مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا. آپ مجھے بتائیں کون سے قادری ہیں ہم، کس قادریت کی بات کرتے ہیں ہم؟ اللہ اللہ. لوگ کہتے ہیں غوث پاک ہمیں بخشوائیں گے، بے نمازیوں کو بخشوائیں گے غوث پاک؟ جو غوث پاک بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں گوارا نہیں کرتے، وہ غوث پاک بے نمازی کو جنت میں لے جائیں گے، اور جس سے ان کے نانا بیزار ہوں. غوث پاک تو بڑے سخت انسان تھے. آپ نے غوث پاک کے بارے میں چند رسمی باتیں سن کر اپنا یقین بنا لیا ہے. حقائق کی طرف آؤ. مجھے اس کا کبھی انکار نہیں کہ غوث پاک نے مردوں کو زندہ کیا، اس کا میں انکار کبھی نہیں کرتا، بے شک کیا. بلکہ میں کہتا ہوں مردہ زندہ کرنا ان کے لیے بہت چھوٹی سی بات. جو دین کو زندہ کرے اس کے لیے مردہ زندہ کرنا کیا بڑی بات ہے. انہوں نے دین زندہ کیا، وہ محی الدین ہے. اسی لیے تو مردے زندہ کرنے والے قیامت تک آئیں گے، لیکن دین زندہ کرنے والا نہ ان سے پہلے کبھی آیا نہ ان کے بعد کبھی آ سکتا ہے. ولیوں کی کائنات میں، کائنات ولایت میں ان سے پہلے کوئی محی الدین نہیں آیا اور نہ ان کے بعد کوئی آ سکتا ہے. انہوں نے دین زندہ کیا ہے، لیکن وہ بہت سخت تھے. اتنے سخت تھے جب وہ خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے. ہم تو کہتے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے اسلامی بھائیوں، عزیزان ملت اسلامیہ، گرامی قدر حضرات، رفیقان گرامی، ایسی عزت کے الفاظ. غوث پاک جب مجمع کہتے تھے او زندیقو، او ملحدو، کیوں خطاب فرماتے تھے؟ حرام مت کھاؤ. ان کا لہجہ یہ تھا. وہ آپ غوث پاک کے خطبات ذرا سنیں. غوث پاک کے خطبات کی ایک کتاب ہے، توجہ کرنا. ان کے خطبے کی ہیبت، کوئی معمولی آدمی غوث پاک نہیں ہے. آپ غوث پاک کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ وہ مردے زندہ کرتے تھے اور ہم ان کی 11ویں کر لیتے. ارے اس سے آگے بڑھ کے سوچ، غوث پاک ہے کون سی ہستی؟ غوث پاک ہے کون سی ہستی؟ میں ابھی 2 منٹ میں اگر ٹائم رہا تو میں اپنے وقت پہ گفتگو ختم کرتے بتاؤں گا غوث پاک ہے کون سی ہستی. لیکن ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، ان کے خطبات کی کتاب ہے، اس کا نام ہے فتح الغیب. کیا نام ہے؟ توجہ کرنا ذرا، فتح الغیب. کیونکہ غوث پاک جب خطاب کرتے تھے تو 400 لوگ قلم اور کاغذ لے کر بیٹھتے تھے اور ان کے خطاب کے پوائنٹ لکھتے تھے. اور ایک بات یہ بھی بتاؤں، غوث پاک اپنے زمانے میں منفرد خطاب کرنے میں، یہ اپنے زمانے کی احتیاط میں لگا رہا ہوں لیکن ابھی بات آگے کروں گا، لیکن توجہ کرنا، منفرد ہیں. آج کے سیٹلائٹ کے دور میں، انٹرنیٹ کے دور میں لوگ اچھل رہے ہیں
کہ میں ناسک میں بیان کر رہا ہوں تو مجھے 50 ملک کو سن رہے ہیں. میں نے کہا انٹرنیٹ کے ذریعے سے سنا رہا ہے تو اتنا اچھلتا ہے. جب انٹرنیٹ کا تصور نہیں تھا تو سرکار غوث پاک جب خطاب کرتے تھے تو آپ کی آواز پوری دنیا کے ولیوں کو سنائی دیتی تھی. پوری دنیا کے ولیوں تک پہنچتی تھی آپ کی آواز. اسی لیے تو جب آپ خطبہ شروع کرتے تھے تو 2 مرتبہ کہتے تھے. پہلے کہتے تھے الحمدللہ، پھر چپ ہو جاتے تھے، پھر دوبارہ الحمدللہ کہہ کے خطبہ شروع کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں 2 بار الحمد کیوں کہتے؟ تو کہا جب میں پہلی بار کہتا ہوں نا الحمدللہ تو پوری دنیا کے ولی اپنے کام دھام چھوڑ کر کے بیٹھتے، غوث پاک کا بیان شروع ہو گیا. غوث پاک صرف اپنا بیان سناتے نہیں تھے، جس کو چاہتے تھے لائیو دکھاتے بھی تھے. میں اس پہ دلیل پیش کروں گا، اپنی ذمہ داری ہے. اور اگر آپ کوئی غلطی نکال دیں گے تو میں توبہ بھی کروں گا. میں کوئی توبہ میں پیچھے ہونے والا آدمی نہیں. ہاں، لیکن ایک بات، وہ صرف سناتے نہیں تھے، دکھاتے بھی تھے. غوث پاک کو لوگ لائیو دیکھتے تھے. اس کا ثبوت اٹھائیے. ایک مرتبہ غوث پاک خطاب کر رہے تھے، توجہ، دوران خطاب حضور غوث پاک کے امامے کا شملہ کھل گیا. ہم قادریوں کی عادت ہے مرشد کے شملے کھلنے کی جب بات کرتے ہیں تو ہم اپنا بھی کھول دیں. مرشد کا کھلے، غلام کا رہے اپنی جگہ نہیں. ہاں، آپ کہیں گے یہ روایت کہاں سے لائے؟ وہاں سے لائے. جب صحابہ حضور کے مسافے کا طریقہ بتاتے تھے تو وہ بھی ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے کہتے تھے نبی نے ایسے بتایا. کچھ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں اور پھر محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا. مرشد غوث پاک کا امامے کا شملہ کھلا. مجمع میں جتنے لوگ تھے سب نے امامے اتار کر غوث پاک کے قدموں میں رکھ دیا، ٹوپیاں اتار کے غوث پاک کے قدموں میں رکھ دیا. اب ہوا کیا؟ جب غوث پاک نے امامے کا شملہ درست فرما لیا، برابر کر لیا، اور سب نے اٹھا کر اپنی ٹوپی اور امامے پہن لیے، سب نے پہن لیے، ایک دوپٹہ پڑا رہ گیا قدموں میں. ایک دوپٹہ رہ گیا پڑا قدموں میں. لوگ حیران تھے، چیزوں نے رکھا تھا سب نے اٹھا کے پہن لیا، یہ اشترا کدھر سے آیا؟ تو غوث پاک نے اس کو اپنے کندھے پہ رکھا، وہ کندھے سے غائب ہو گیا. لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا؟ فرمایا کہ تم جیسے سن رہے تھے نا، وہ دور بیٹھ کر ایک شہر میں ایک ولیہ بھی سن رہی تھی. جب تم نے اس کے کھلنے پر اپنے امامے رکھ دیے تو اس نے بھی اس کے کھلنے پہ اپنی چادر میرے قدموں میں رکھ دی. بن دیکھے تو نہیں ہوتا نا. امامے کا شملہ کھلا ہے، باہر والوں کو دکھتا ہے کیا؟ نہیں دکھتا نا. جب باہر والوں کو نہیں دکھتا تو دوسرے شہر والوں کو دکھتا ہے کیا؟ تو دوسرے شہر سے کسی نے دیکھا تبھی تو دوپٹہ رکھا. تو لائیو بیان نشر کر کے غرور کرنے والوں، جب یہ کیمرے نہیں تھے تب بھی دنیا بھر میں سرکار غوث پاک کا بیان لوگ سن رہے تھے اولیاء کی شکل میں. بلکہ یہ بھی ہوتا تھا کہ سننے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اولیاء تو سنتے تھے خاص، لیکن اولیاء یہ انتظام کرتے تھے. ایک ولی تھے، وہ کہتے تھے لوگ اب بلائیں گے تو اس ٹائم ہم نہیں آیا کریں گے. کہا کیوں؟ کہا اس وقت تو غوث پاک کی محفل سجتی ہے اور ہم ان کے خطاب میں جاتے ہیں، اس لیے ہم اس وقت نہیں حاضر ہو سکتے. تو کہنے والے نے کہا کیا غوث پاک کے بیان میں جنات بھی جاتے ہیں؟ فرمایا انسانوں سے زیادہ جنات ہوا کرتے ہیں، اسی لیے وہ غوث الثقلین ہے. انسانوں کے بھی مددگار ہے، جنات کے بھی مددگار ہے. غوث الثقلین. تو سرکار غوث پاک اپنا خطاب، بڑے الفاظ سخت ہوتے. بادشاہ کیا کہے؟ او بادشاہ سیدھے رہ ورنہ تجھے قتل کر دوں گا. یہ کرسی پہ کھڑے ہو کر کے یا ممبر پہ کھڑے ہو کے یوں کہتے تھے بادشاہ، صحیح رہے، نظام درست رکھ ورنہ تجھے قتل کر دوں گا. اس طرح کے جملے جب لوگ پٹانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مذہبی لوگوں کو پٹانے کے لیے آسان طریقہ،
तोहफा दो, है ना। बादशाह भी आया तोहफा लेकर, सोने की के सिक्के लेकर आया थैली में। इसीलिए फारूक आजम कहते हैं सबका तोहफा न लिया करो, बास तोहफे खुफिया रिश्वत होते हैं। नजराने से पहले हाथ देखा करो, हलाल वाले हाथ हैं कि हराम वाले। सूद के धंधे वाला तो नहीं दे रहा है ना, जुआ के धंधे वाला तो नहीं दे रहा है, हराम कारोबार वाला तो नहीं दे रहा है। इसलिए कि जिस कौम से हलाल उठ जाए उस कौम में फिर कोई खैर बाकी नहीं रहती। हाँ, ये भी अर्ज कर दूं, चोरी और जिना कौमों को उतना तबाह नहीं करते जितना लुक्मे हराम लोगों को तबाह करते। अगर जानी है और हलाल खा रहा है तो उसके पलटने का इम्कान है। अगर शराबी है और हलाल लुक्मा खाता है उसके पलटने का इम्कान है। लेकिन जो हराम खाए उसका दिल सख्त हो जाता है। और गौसे पाक से किसी ने पूछा आपको ये मकाम कैसे मिला? फरमाया दो चीजों की वजह से, सिद्क़े मकाल, अक्ले हलाल। मैं सच बोलता रहा और हलाल खाता रहा, अल्लाह ने मुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया। आज हमारे पास सब है, क्या हलाल लुक्मा भी है, लुक्मे हलाल भी है। हर साल उम्रा को जा रहे हैं, हलाल लुक्मा है। हर साल हज को जा रहे हैं, हलाल लुक्मा है। 20-20 देगे पकड़ी है गौस पाक की, हलाल लुक्मा है। अगर 20 देग की बजाय 20 लुक्मे हैं लेकिन है हलाल से, तो वो 20 देगों पे भारी है। पूरी जिंदगी काबा नहीं देखा लेकिन पेट में हलाल है। हर साल काबा देखने वाले से बेहतर है क्योंकि इसके पेट में हलाल है। हलाल का रंग ही अलग है। आज कौम को हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई। बादशाह लेकर के आया नजराना, गौस पाक ने कहा ले जा, मैं नहीं लेता। जिनको अल्लाह पे यकीन हो ना वो ऐसी बात करते। हम कहते भाई वो नाराज हो जाएगा तो हो जाए। अगर दो ऑप्शन आ जाए, रब नाराज हो रहा है और बंदा नाराज हो रहा है, किसको नाराज करना चाहिए? यही तो रोना है, यही रोना है। हम अल्लाह को नाराज करते, बंदों को नहीं करते। यही है ना। आपसे पूछता हूं, आपको फोन आया, घर से निकले, घर में बैठ के हाँ निकल गया रास्ते में हूं, यही है ना। अगर ये कहोगे कि मैं घर में बैठा हूं तो कौन नाराज होगा? दोस्त नाराज। सही, अभी तक निकला नहीं, क्या सर ले लेगा, क्या जान ले लेगा, क्या आपकी जन्नत छीन लेगा? नहीं ना। लेकिन आपने दोस्तों की खुशी के लिए अल्लाह को नाराज किया। आप कह देते मैं घर में बैठा हूं, जिसका जो बने कर ले। याद रखना, सबको राजी करने की फिक्र छोड़ दो, सिर्फ अल्लाह रसूल को राजी करने की कोशिश करो। मोमिन की शान ये है। अभी तो मैं तकवा पर नहीं आया, मैं ईमान की बात करता हूँ सिर्फ, और बात खत्म कर दूंगा इसी पर क्योंकि वक्त हो गया। जो टाइम मुझे दिया गया था वो पूरा हो गया। रब को नाराज मत करो, इसलिए कि खालिक को नाराज करके मखलूक के दरमियान तुम कभी इज्जतदार नहीं हो सकते। गौसपाक ने कहा ले जा, मैं तेरे पैसे नहीं लेता। उसने कहा हुजूर ले ले। तुम उठाया थैली और निचोड़ा, उसमें से खून टपकने लगा। फरमाया मैं तेरी जन्नत चाहता हूं, तू मेरी जहन्नम चाहता है। अगर निस्बत रसूल का ख्याल न होता तो मैं इस खून को इतना निचोड़ता कि इस खून में तेरा महल डूब जाता। लोगों का खून चूस कर मेरे पास लाता है। तो सरकार गौसियत माफ के जुमले तो बड़े सख्त होते थे लोगों के लिए। जब आप वास फरमाते थे, जब आप नसीहत फरमाते थे और फरमाते थे कि मेरे जुमलों पे नाराज ना हुआ करो क्योंकि मेरी परवरिश ऐसी जगह हुई है कि मैं सख्त बोलता हूं, तो बात दूर निकली। अर्ज कर रहा था, आपके खुतबात की किताब है फुतहुल गैब, मुहक्किक अलल इतलाक,
شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے دل میں خیال آیا، ان کے خطبات کو سمجھنا، غوث پاک کو سمجھنا، غوث پاک کی عظمت سمجھنا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کوئی معمولی انسان نہیں۔ کون سی انسان؟ علم حدیث جو ہندوستان میں دیکھ رہے وہ عبدالحق محدث دہلوی کی دین ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ کون؟ عبدالحق محدث دہلوی مدینہ شریف چلے گئے تھے، وہیں رہتے تھے۔ سرکار نے خواب میں آ کے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدالحق ہندوستان کے حالات اچھے نہیں ہیں، تم ہندوستان جاؤ اور مجدد الفسانی احمد سرہندی کی مدد کرو اور اکبر کے فتنے کو دھول چٹاؤ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہاں جاؤں گا تو میں کیا کروں گا؟ آقا نے فرمایا یہاں رہے گا تو صرف میرا مزار دیکھے گا، اور اگر وہاں چلا جائے جب یاد آئے تو گردن جھکایا کرنا، وہاں مجھے دیکھ لیا کرے گا۔ یہ عبدالحق محدث دہلوی تھے۔ لیکن جب فتح الغیب غوث پاک کے فرامین کی کتاب کے بارے میں سوچا کہ میں اس کی شرح لکھ دوں تاکہ عوام کے سمجھ میں آ جائے، وہ ہے عربی میں فارسی میں ترجمہ بھی کر دوں اور شرح بھی لکھ دوں، اتنا سوچا تھا کہ پورا بدن کانپنے لگا۔ غوث پاک کو لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ آپ غوث اعظم کو سمجھتے کیا ہیں؟ عبدالحق محدث دہلوی جیسے کا پورا بدن صرف یہ سوچ کر کہ ان کے خطبے کی میں شرح کروں گا، فارسی میں اس کو منتقل کروں گا، پورا وجود لرزنے لگا، ہمت نہیں ہوئی، چین نہیں ملتا تھا اتنا سوچ کر۔ پھر کیا ہوا؟ شیخ ابو المعالی کے پاس گئے جو غوث پاک سے باتیں کرتے تھے وصال کے بعد بھی، کیونکہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ غوث پاک آج بھی قبر میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں، آج بھی تصرف کرتے ہیں، ان کو آج بھی اللہ نے تصرف کی قوت دی ہے۔ اگر کوئی بدعقیدہ کہے کہ یہ کہانی کس سے ہے، میں نے کہا یہ بات تم سے ہم کرتے ہی نہیں، یہ تو صرف عاشقوں کے لیے ہے کہ ہمارا غوث زندہ ہے۔ لوگ اس پہ ہم سے لڑتے ہیں، جب غوث اعظم کو زندہ مانتے ہو تو کیا زندے کو دفن کر دیا؟ میں نے کہا عقل پہ کیا پانی پھر گیا کہ کیا پھر گیا؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں؟ تو جب شہید زندہ ہے تو کیا لوگوں نے زندے کو دفن کر دیا؟ لوگ کہتے ہیں کیا غوث پاک زندہ تھے تو پھر دفن کیوں کیا؟ تو میں نے کہا شہید بھی زندہ ہو تو قرآن کہہ رہا ہے، پھر اس کو دفن کیوں کیا؟ اس کو لے لے کے پھرتے رہتے ہیں۔ بولنے سے پہلے سوچا کرو۔ علامہ نظامی کہتے تھے، ہماری جماعت کے بہت بڑے خطیب تھے علامہ مشتاق احمد، کا وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے، بے سمجھے بک بک کرتا رہتا ہے، لیکن ان سے کوئی خطاب ہے بھی نہیں یار۔ یہ عاشقوں کی باتیں تو عشق والوں کے درمیان ہی ہوتی ہے۔ غوث پاک کا معاملہ تمہارے بس کا ہے ہی نہیں، تم چھوڑ دو، ادھر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ غوث پاک کہتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا، غوث پاک کہتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا میرا نام کسی کی زبان پر نہیں آتا۔ لوگ فخر سے کہتے دیکھو سنی یا غوث کہتے، ہم نہیں کہتے۔ میں نے کہا بغداد والے نے چاہا ہی نہیں کہ ان کا مقدس نام تیری زبان پہ آئے، اس نام کے لیے تو اللہ نے سنیوں کی زبانوں کو چن لیا ہے۔ ہم نہیں لیتے، ہم نہیں لیتے، ہم نہیں لیتے، ہم کہتے 900 سال پہلے علاج کر دیا تمہارا۔ فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں تبھی میرا نام کسی کی زبان پہ آتا ہے، اور فرمایا جس کی زبان پہ میرا نام آتا ہے پھر اللہ اس کی مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ غوث پاک ہیں، لوگ سمجھتے کیا ہے؟ تو حضرت شیخ ابو المعالی شیخ عبدالحق ان کے پاس گئے، کہا حضور جب سے فتح الغیب کے ترجمے کا سوچا اور اس کی شرح کا سوچا اور فارسی میں منتقل کرنے کا سوچا، پورا بدن لرزتا ہے، آپ اجازت دلوا دیجئے۔ تب اس کے بعد شیخ ابو المعالی نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی لگائی، حضور یہ آپ کے قادری غلام ہے، عبدالحق آپ کے سلسلے میں مرید ہے اور یہ آپ کے خطبات کی شرح کرنا چاہتے ہیں، اجازت دے۔ تب حضور نے اجازت دی، تب آپ نے اس کی شرح لکھی۔ آپ کے خطبے کی شرح کرنا آسانی، اسی لیے غوث پاک فرماتے ہیں، اب سن لو غوث پاک کیا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے کسی کی طرح مت سمجھنا، کسی کو میری طرح مت سمجھنا،
فرماتے ہیں عبد القادر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر عبد القادر جیلانی آیا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب میرا راز آپ نہیں جانتے ہو سکتا ہے ناسک میں کوئی ایسا انٹیلیجنس آدمی ہو موجود، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ اندر کی خبر رہتی ہے، تو لیکن اتنے اندر کی تو نہیں رہتی نا. کسی کو راز کے ایک بات، راز وہی ہوتا ہے جو فاش نہیں ہوتا. صحیح ہے؟ راز وہی ہوتا ہے اور جو فاش ہو جائے وہ راز. صحیح ہے. غوث پاک کہتے ہیں میں اللہ کا راز ہوں، میں اللہ کا عالم و مالا تعلمون کا راز ہوں. جب میرا راز آپ نہیں جانتے، آپ کا راز میں نہیں جانتا، تو اللہ کا راز بن کر جب غوث پاک آئے تو ان کو کون جان سکتا ہے؟ عقل کا کام ہی نہیں. غوث پاک کیسے ہیں؟ اگر آپ بتائیں، آپ اجازت دیں تو میں ایک بات پڑھ کر اپنی بات ختم کروں. غوث پاک ہے کیسے؟ غوث پاک ہے کیسے؟ عقل کام نہیں کرتی. شیخ ابو المعالی نے لکھا. یہ شیخ ابو المعالی کون؟ جس کے پاس اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی جا کے کہتے اجازت دلا دی. وہ شیخ ابو المعالی لکھتے ہیں. اور ایک بات، تفریح الخاطر میں امام اربلی لکھتے ہیں. اسی طرح شیخ الشیوخ صاحب عوارف المعارف علامہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، انہوں نے بھی فرمایا، عوارف المعارف میں نہیں فرمایا، انہوں نے الگ سے فرمایا، جس کو تحفۃ القادریہ میں لکھا. اب سننا غوث پاک ہے کیا، اسی پہ بات مکمل ہوگی. اور آپ سے کہتا ہوں اپنی نسبت ان سے مضبوط کر لو. غوث پاک کہتے ہیں جو مجھ سے نسبت کر لیتا ہے میں اس کو ٹھوکر لگنے کے بعد گرنے بھی نہیں دیتا. جب اس کو ٹھوکر لگتی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر میں گرنے سے بچا لیتا ہوں. اور غوث پاک کہتے ہیں جو مجھ سے سچے دل سے پیار کرنے لگتا ہے، توجہ کرنا اس پر، پوری تقریر یاد رہنا رہے، اس پہ توجہ کرنا. غوث پاک کہتے ہیں جو سچے دل سے مجھ سے پیار کرتا ہے اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے، میں اس کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتا. جو اس کو ذلیل کرنے آتا ہوں میں اس کو ذلیل کر دیتا ہوں، لیکن اس کو ذلیل ہونے نہیں دیتا. میں نے یہ بات بار بار تجربے میں دیکھی، بار بار تجربے، کہ قادریوں کو کوئی ذلیل کرنے گیا تو اللہ نے اس کو ذلت کے ایسے کنویں میں ڈھکیلا کہ پھر کبھی اس کی نسلیں بھی عزت نہ پا سکی. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے جب ان کو لوگوں نے ذلیل کرنے کی کوشش کی تو کیا کہا پتہ ہے؟ تیرے قربان اے میرے غیرت والے، تیرے قربان اے میرے غیرت والے، تیرے ہوتے ذلیل ہو جائے یہ بردہ تیرا. اور پھر مرنے والا جب مرتا ہے تو چین سے سو جاتا. دھیان دینا، مثال کے طور پہ کسی کا ہاتھ کٹ گیا، تڑپ رہا تھا، مر گیا، اب اس کو ہاتھ کٹنے کا درد ہوگا، سکون مل گیا، مرنے کے بعد تکلیف دور. کسی کو کینسر ہوا تھا، مر گیا، کینسر کا جو پھوڑا درد کر رہا تھا اس سے اس کو مل گیا سکون. صحیح. لیکن جب غوث پاک کسی کو مارتے ہیں، ہر بیماری کا مارا ہوا جب مر جاتا ہے تو چین سے سو جاتا ہے، لیکن غوث پاک کسی کو مارتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی وہ چین سے سو نہیں سکتا. میرے امام کہتے الاما غیر ہے، اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. جس کو غوث پاک مار دیں، جو غوث پاک کی دشمنی مر جائے، چین سے نہیں سوئے گا. مطلب کیا؟ اللہ کے فرشتے ایسی پٹائی کرتے ہیں اس کی کہ اس کو وہاں بھی چین نصیب نہیں ہوتا. اسی لیے تو غوث پاک کہتے ہیں جو مجھ سے محبت کرے اس کی عزت میری عزت ہو جاتی، پھر میں اس کو ذلیل ہونے نہیں دیتا. اور فرمایا مریدی لا تخف واشن فانی عزوم قاتل عند القتال، میرے مرید ڈرنا مت اپنے دشمنوں سے، کیونکہ تیرا پیر عبد القادر قتل کرنے والا ہے.
فرمایا میں تیرے دشمنوں کو قتل کروں گا لیکن کوئی ان کا ہو تو میں کہتا ہوں لوگوں سے ڈرتے کیوں یار؟ یہ آ گیا وہ آ گیا، اس کی حکومت آ گئی اس کی حکومت آ گئی، اس کی دادا گیری اس کی گنڈا گر. میں کہا غوث پاک کا ہو کر تو دیکھ. عزوم قاتل عند القتال. غوث پاک کہتے ہیں میں قتل کر دیتا ہوں لیکن اب غوث پاک کا کوئی ہوگا کیسے؟ اس کو تو فجر میں مسجد آنے کی توفیق نہیں. پہلے وہ غوث پاک کے نزدیک مسلمان تو بعد میں قادری ہو. میرے عزیز اگر آپ معاف کر سکتے ہو تو معاف کر دینا. کپڑا پکڑ کر کے قادری بننے والے الگ ہے اور غوث پاک کا دامن پکڑ کر قادری بننے والے الگ ہے. ہاں کپڑا پکڑ کے جو چاہے قادری بن جائے لیکن غوث پاک والا قادری وہی ہوگا جب تک نماز کا دامن اس کے ہاتھ میں نہ آئے وہ غوث پاک والا قادری نہیں ہو سکتا. جب تک کہ جھوٹ کی عادتوں کا خاتمہ نہ ہو وہ غوث پاک والا قادری نہیں ہو سکتا. جب تک دلوں کے اندر یہ تکبر اور گھمنڈ کے جو بت بٹھا رکھے ہیں اس کو باہر نہ کرے وہ غوث پاک والا قادری نہیں ہو سکتا. چور دامن پکڑے تو وہ ولی ہو جائے، تو نے کیسے دامن پکڑا کہ نمازی بھی نہیں بن پا رہا ہے؟ تو میرے غوث کے دامن میں کوئی کمی نہیں ہے، تو نے دامن پکڑنے میں چٹنگ کی ہے. تو بات میں عرض یہ کر رہا تھا غوث پاک ہے کیا ہستی جہاں کوئی نہیں جاتا رسول اللہ تنہا جاتے ہیں. جہاں کوئی نہیں جاتا رسول اللہ تنہا جاتے ہیں. وہ جگہ کون سی ہے؟ اسے کہتے ہیں عرش. اسے کیا کہتے ہیں؟ بس اس پہ بات مکمل ہوتی ہے میرے غوث کی شان. اسے کیا کہتے ہیں؟ عرش. عرش کا جو نچلا حصہ ہے وہ جنت کی چھت ہے. عرش کا جو نچلا حصہ ہے وہ جنت کی، اور عرش کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ عالم امر سے تعلق رکھتا ہے. علماء سے پوچھیں عالم امر کی تعریف کیا ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے، اس کی تشریح کا یہاں ٹائم نہیں. ٹھیک، وہاں کوئی نہیں گیا. وہاں کون گیا؟ حضور گئے. جبریل رکے، حضور گئے. کیف کے پر رکے، حضور گئے. براق رکا، حضور گئے. رف رف رکا، حضور گئے. اب حضور گئے عرش پر. نیچے مکان ختم، عرش کے بعد لا مکان. نہ کوئی سنگ میل ہے، نہ کوئی راہی ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، کوئی نہیں، کچھ نہیں. حضور اکیلے ہیں. اور اگر امام اہل سنت کے الفاظ میں بتاؤں تو جبریل امین کے پر بھی وہاں تھک چکے تھے. میرے امام کہتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رقاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے. جبریل تھک گئے. اگر میرے اپنے ذوق کے مطابق آپ یہ سنیں گے نا کہ جبریل تھک گئے، بولوں میں اپنے ذوق کے مطابق بتاؤں کیسے تھکے؟ تھکن کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ تھکن کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. نمبر 1، جب انسان تھک جاتا ہے، انسان چھوڑی جب کوئی تھک جاتا ہے تو تھک کر بھی وہ زبردستی چلتا رہتا ہے. یہ نا پتا چلتا ہے یہ نہیں چلنا چاہ رہا ہے پھر بھی چل رہا ہے. پھر وہ چلنے کی طاقت اس میں سے ختم ہو جاتی ہے تو وہ آگے جانے والے کا دامن پکڑ لیتا ہے، دامن کے سہارے چلتا رہتا ہے. یہ دوسری قسم ہے تھکن. تیسری قسم وہ ہے کہ اب دامن بھی پکڑ کر چلنے کی طاقت نہیں، اتنی تھکن ہو گئی تو آدمی کے ہاتھ سے دامن چھوٹ جاتا ہے اور وہ جانے والے کو حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اب خود نہیں جا سکتا، جائے کیا؟ جائے تو کون جائے؟ نظر حسرت سے تک رہی ہے. تو میرے امام کہتے ہیں جبریل امین کی تھکن پہلے نمبر کی نہیں تھی، دوسرے نمبر کی نہیں تھی، بلکہ کتنے نمبر کی تھی؟ آخری تیسرے نمبر کی. تھکے تھے روح امی کے بازو، کہاں وہ دامن. دیکھا دوسرے نمبر پہ دامن پکڑ لیتا ہے تھکنے والا، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے. جبریل تھک گئے، نظروں سے دیکھ رہے کون جا رہا ہے، سدرا سے بھی آگے کون گیا. جبریل امی سے پوچھو معراج کا دولہا کون بنا. جبریل امی سے صحیح. اب کوئی نہیں، حضور اکیلے گئے. اب حضور کو آگے جانا ہے. آگے کیا ہے؟ مکان نہیں، کیا ہے؟ حضور عرش پر کوئی نہیں. امام کہتے پوچھتے کیا ہو عرش پر؟ یوں گئے مصطفیٰ کے یوں.
کیسے گئے حضور؟ یوں یوں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں، کچھ نہیں بتا سکتا کوئی. صحیح. حضور اکیلے عرش پر، جانا ہے لامکاں پر، اور لامکاں پہ ملنا ہے خدا سے. کوئی نہیں. ایک جوان سامنے آتا ہے، خوبصورت جوان، اور عرض کرتا ہے آپ آگے جاننا چاہتے ہیں، میرا کندھا حاضر ہے، آپ اس پہ قدم رکھیں اور لامکاں کی طرف تشریف لے جائیں. اس جوان کے کندھے پہ حضور نے قدم رکھا، ایک قدم اس جوان کے کندھے پر اور ایک قدم لامکاں کی بلندی میں. حضور نے پوچھا مولا یہ کتنا خوبرو ہے، اس کی طرف میرا دل کھنچتا ہے، یہ ہے کون؟ جہاں کوئی نہ آیا یہ آیا، جہاں کوئی نہ آیا یہ کون ہے؟ میں اپنے الفاظ کے جامع مفہوم ادا کر رہا ہوں. یہ کون ہے؟ ارشاد ہوا محبوب یہ تیرا بیٹا ہے، بیٹا اس کو تیری اولاد میں پیدا کریں گے. جو مقام نبیوں میں تجھے عطا کیا ہے وہ مقام ولیوں میں اس کو عطا کریں گے. یہ عبد القادر جیلانی کی روح ہے. یہ عبد القادر جیلانی کی روح ہے. غوث پاک نے اپنا تو حضور نے دعا کی اللہ اس نے میرا قدم اپنی گردن پر لیا، میری امت کے سارے ولی اس کا قدم اپنی گردن پر لیا. یہ حضور غوث پاک، روح غوث پاک عرش پر حاضر ہوئی. سرکار غوث پاک کی شان یہ اللہ ان کے قدموں سے وابستہ رکھے، ان کی غلامی میں رکھے. قادری کر، قادری رکھ، قادری یوم اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. بچے بچے کو غوث پاک کا نام سکھاؤ. اور سنی دعوت اسلامی حضور غوث پاک کے مشن کو گھر گھر پہنچانے والی تحریک کا نام. آپ سے گزارش ہے سنی دعوت اسلامی کے قریب آئیں، جڑیں، ہفتہ واری اجتماعات میں آئیں.